جی دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ کچھ دیر پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کا عنوان تھا کہ مکہ 5000 سال پرانا ہے، یا موجودہ مکہ کا قرآنی مکہ سے کیا تعلق ہے۔ اس ویڈیو میں ریکارڈ باتوں کو سن کر کسی نے مجھے کومنٹ میں کہا کہ مکہ شہر، جس کو آج پوری دنیا میں ہولیسٹ سٹی کے طور پر جانا جاتا ہے، وہ 5000 سال پرانا ہی ہے۔ اور ساتھ ہی اس محترمہ نے ایک گوگل کا پیج بھی شیئر کیا۔ میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، بلکہ اسکرین پہ لگا دیتا ہوں تاکہ آپ سب لوگ اسے دیکھ سکیں۔ اچھا، اس میں ان محترمہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ گوگل کی چیز ہے جس میں مکہ موجود ہے، اور اس سے مکہ کے 5000 سال پرانے ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ دیکھیں، یا تو میری باتیں سن کر انہیں سمجھ نہیں آئی، یا پھر ان کا دھیان بھی ماننے کی طرف ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو جاننا چاہتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں، بلکہ اکثریت وہ لوگ ہیں جو صرف مانتے ہیں، جو صرف اور صرف باتوں کو مانتے ہیں۔ اور میرے خیال میں ان کا تعلق بھی ابھی تک ماننے سے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر وہ تھوڑی سی ریسرچ کر لیں کسی بھی بات پر، اور خاص طور پر جب وہ کوئی چیز سنتی ہیں، یا کوئی بھی انسان جب کوئی چیز دیکھتا ہے یا وہ سنتا ہے، تو اس پر ریسرچ کر لینی چاہیے، تاکہ اس پر بولنے سے پہلے کچھ غلط نہ کہہ سکے۔ موجودہ مکہ اور قرآنی مکہ جس کی بات میں نے کی ہے، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ قرآن مجید میں جس مکہ کی بات ہوئی ہے وہ یہ نہیں جسے آج پوری دنیا سعودی عرب میں شہر مکہ کے نام سے جانتی ہے۔ قرآن مجید میں لفظ مکہ صرف ایک بار استعمال ہوا ہے۔ 48 نمبر صورت ہے اور اس کی 24 نمبر آیت، اس میں لفظ مکہ ایک بار پورے قرآن مجید میں ایک بار استعمال ہوا ہے۔ قرآن مکہ کو ٹریڈ روٹ سے جوڑا جاتا ہے، کیونکہ اکثر بہت ساری ہمیں حدیثیں بھی ملتی ہیں، اور پھر اگر ہم مسلم لٹریچر دیکھیں تو اس میں سیریسلی مکہ کو، شہر مکہ کو جو ہے وہ ٹریڈ روٹ پر واقع جو ہے بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی شاہراہ تھی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے ہر ملک کے ٹریڈ کرنے والے وہاں پر آتے تھے اور پھر آگے جاتے تھے، یعنی وہ رستے میں ایک ایسی جگہ تھی اور وہ ذریعہ تھی ٹریڈ کا۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ ابراہیم نے اسے بنایا۔ اگر مکہ موجود تھا تو ابراہیم نے آ کے خانہ کعبہ کو بنایا، جسے اللہ تعالیٰ کا گھر کہا جاتا ہے، اور یہ 5000 سال پرانا ہی ہے۔ شروع سے جب ہم دیکھتے ہیں تو جب انشین میپ میں نظر گھماتے ہیں تو ہمیں اس میپ میں مکہ نامی شہر کے ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، کیونکہ اگر مکہ 5000 سال سے موجود ہے تو پھر جو قدیم میپ میں اس کا جو سٹرکچر ہے وہ ہونا چاہیے، کیونکہ ایک قدیم میپ، ایک وہ نقشہ جو پوری دنیا کے لوگ تب بھی استعمال کر سکتے تھے اور کرتے بھی تھے، یعنی اگر 5000 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہے، اور اگر 5000 سال سے شہر مکہ جو ہے وہ موجود ہے، تو پھر جو اینشینٹ میپ ہے اس میں مکہ کا وجود ہونا چاہیے، مکہ نامی شہر جو ہے سعودی عرب میں، اس کا وجود ہونا چاہیے۔ اور میں یہ میپ اسکرین پر بھی شیئر کرتا ہوں تاکہ آسانی سے سمجھ آ سکے۔ اب اگر گریک، رومن، پرشین کا میپ دیکھیں جو 300 سے 500 مطلب تیسری صدی سے دوسری صدی سے 5ویں صدی تک کا ہے، اس کے درمیان بھی، تو اس میں بھی مکہ نامی شہر کے کوئی آثار ہمیں نہیں ملتے۔ اب یہ ڈیٹیلڈ میپ ہے، رومن کے، پرشین اور گریک جو ہیں یہ ڈیٹیلڈ میپ ہیں، اور پوری دنیا تب ان کو جانتی بھی تھی اور دیکھتی بھی تھی، اور انہی کے ذریعے باقی کام بھی ہوتے تھے۔ اور اگر ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں، ان ڈیٹیلڈ میپ کو بھی دیکھتے ہیں، تو اس میں بھی مکہ نامی شہر کے کوئی آثار ہمیں نہیں ملتے۔ اب ہسٹورینز جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر مکہ
5000 سال پرانا ہے تو پھر ان میپس میں ہونا چاہیے تھا. اور جو موسٹ پاپولر بکس ہیں یعنی تورات اور انجیل، ان میں بھی اس کے بارے میں بتایا جانا چاہیے تھا، اور باقاعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کو پابند کرتے کہ یہ اللہ کا گھر ہے جسے میں نے اللہ کے حکم سے بنایا ہے، اور یہ مکہ نامی شہر میں موجود ہے، اور سب نے اس کی زیارت اور حج کے لیے جانا. اور حضرت ابراہیم کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو وہ یہودیوں کی موسٹ فیوریٹ پرسنالٹی ہیں، بے شک کرسچنز کی بھی ہیں، اور اسلام میں بھی جو ہے وہ پیچھے سے حضرت ابراہیم کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں. بے شک یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اور اس کا حضرت ابراہیم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن جوڑا انہیں سے جاتا ہے. اور یہودیوں کی تو یہ موسٹ فیوریٹ پرسنالٹی ہیں. تو اگر مکہ ایگزسٹ کرتا، اگر تب مکہ ایگزسٹ کرتا اور اس میں حضرت ابراہیم جا کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تو وہ یہودیوں کو کہتے. اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ احکام ماننے میں کتنے کٹر ہوتے ہیں، یہ ہم سبھی جانتے ہیں. اور اگر حضرت ابراہیم کعبہ بناتے وہاں پر جا کر تو وہ یہودیوں کو کہتے ہیں کہ یہ ایک ہولی اسکرپچر جو ہے، ہم اس بات کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی بکس ہیں، اگر تورات اور انجیل کے علاوہ بھی اگر کوئی باقی کتابیں جو فلاسفر لکھتے تھے یا پھر کوئی شاعرانہ طور پر لکھتے تھے، ان میں بھی مکہ نامی شہر کا کوئی وجود نہیں ہے. تو پھر اسی طرح حضرت ابراہیم ضرور بتاتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں نے اسے بنایا ہے اللہ کے حکم سے، اب اس میں حج کے لیے جانا. اور یہ سارے میرے سوال ہیں، اگر کوئی بھی شخص آ کر مجھے پروف دیتا ہے تو میں سننے کے لیے تیار ہوں. مجھے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، نہ میرا کوئی ایسا مقصد ہے کہ مجھے کسی کو نیچا دکھانا ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ جو سچائی کی بات ہے وہ سب کے سامنے آ سکے. اب جب قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ خانہ کعبہ ابراہیم نے بنایا، لیکن جب ابراہیم کے دور میں مکہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، مکہ تھا ہی نہیں، مکہ نامی شہر کا وجود ہی نہیں تھا، تو خانہ کعبہ کہاں سے آئے گا؟ کہاں سے لاؤ گے آپ لوگ خانہ کعبہ کو؟ جب مکہ شہر تھا ہی نہیں تو کعبہ کہاں سے آئے گا؟ پھر قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو مروہ پر قربانی ہے، جو صفا اور مروہ کی دو پہاڑیاں. لیکن سوال پھر وہی ہے کہ جب مکہ تھا ہی نہیں، مکہ نامی شہر کا وجود ہی نہیں تھا، تو پھر صفا اور مروہ کا کیا وجود ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کے پاس کوئی بھی ایویڈنس ہے تو سامنے لائے، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے اور جو میرے آڈینس ہیں، جو میرے سننے والے ہیں، ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ میری بات میں کتنی سچائی ہے اور آپ لوگوں کی بات میں کتنی سچائی ہے. مکہ نامی شہر قدیم جو ہے وہ قدیم پرانے نقشے پر بھی جو ہے موجود نہیں ہے، اس میں کوئی اس کا وجود نہیں ہے. یہ بات آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. یہ نقشہ جو ہے یہ میپ میں اسکرین پر لگاتا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں. اور اگر آپ گوگل پر جاتے ہیں، گوگل پر لکھیں انشینٹ میپ، تو وہ میپ نکال دے گا عرب کا، تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے جو میپ آئے گا نا وہی ہے جو قدیم ہے، تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں مکہ نہ تو اس کا نام ہے اور نہ مدینہ کا نام ضرورت ہے، یثرب کا جو ہے اس کا پرانا نام جو تھا، لیکن مکہ کا کوئی ہمیں نہ تو نام ملتا ہے نہ اس کا وجود ملتا ہے. اور جو ہسٹورینز ہیں اور جنہوں نے اس باتوں کے بارے میں، ان باتوں کے بارے میں کھوج کیا، ریسرچ کیا، ان میں جن کے نام آتے ہیں فلپ پیٹر ہے، بی جے ریچرڈسن ہے، اور فلپ شیری ہے، ڈیوڈ براؤنی ہے. یہ وہ ہسٹورینز ہیں جنہوں نے ریسرچ کیا اور جنہوں نے ان میپس کو جو ہے وہ گوگل پر میرے خیال میں لگایا ہے، اور انہوں نے ان باتوں کو نمایاں کیا کہ مکہ نامی شہر کا تب 5th سینچری میں کوئی وجود نہیں تھا، اور نہ ہی مکہ جو ہے 5000 سال پرانا ہے. یہ سبھی ہسٹورینز جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ مکہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اس لیے تاریخ اور قرآن مجید کے دلائل کے باعث جب مکہ تب ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، جب مکہ کا وجود ہی نہیں تھا، تو خانہ کعبہ کا کوئی وجود نہیں ہے، نہ تاریخی طور پر نہ قرآنی طور پر. اور انہی دلائل کی نظر میں جب مکہ تھا ہی نہیں تو حضرت محمد اس وقت 6th صدی میں مکہ میں کیسے پیدا ہوئے، اس بات کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا، نہ تو قرآن مجید میں اور نہ ہی تاریخ میں. اگر میری ان تمام